نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اپنی لا ریب کتاب میں فرما رہا ہے الذی، جنہیں، ترجمہ تو ہے جسے، لیکن ادب سے کہیں جنہیں، یجدونہ، وہ پاتے ہیں، مکتوباً، لکھا ہوا، عندہم، اپنے پاس، فی التورات، تورات میں، والانجیل، اور انجیل میں۔ میرے انتہائی پیارے پیارے بھائیوں، یہ قرآن پاک پوری کی پوری کتاب شروع سے آخر تک تمام کے تمام ضروری اہم مسائل، احکام پر مشتمل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، انبیاء علیہ السلام کی عظمت و شانیں، ان کے معجزات، صحابہ کرام کی تعریفیں، اولیاء کرام کے کمالات اور ان کے کرامات، مومنین، صابرین، شاکرین، ذاکرین، متوکلین، قانتین، متصدقین، صائمین، تمام کے حالات اس کے اندر ہیں۔ آپ کا بھی ذکر قرآن پاک میں ہے، میرا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے، لیکن یہ اگر ہمارا ذکر آیا ہے تو یہ ان کے صدقے آیا ہے جن کا ذکر 1,24,000 انبیاء کرتے آئے، اور کتنی شان ہے ان کی کہ جن کا ذکر خود خالق کائنات درود شریف کی صورت میں، صفت و ثناء کی صورت میں 24 گھنٹے فرماتے ہیں۔ ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ پیارے محبوب نبی رحمت للعالمین عطا فرمائے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق، اپنی شان کے مطابق، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 128 میں ارشاد مبارک ہے، عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا کہ عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا تکلیف تمہیں آتی ہے اور گران پر گزرتی ہے، یعنی ہماری تکلیفیں ان پر گراں گزرتی ہیں، اور آپ نے ہمیں کبھی کہیں بلایا نہیں، کہیں نہیں بلایا، ہمارا وہ خیال رکھتے ہیں، اب بھی ہمارا خیال رکھتے ہیں، ہمارے حق میں دعائیں کرتے ہیں، ہماری بہتری کے چاہنے والے ہیں۔ حریص علیکم، وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ذکر پاک تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے،
اور وہ کتابیں کیا کہتی ہیں؟ یہ تو کتاب آپ کو دی ہے نا اللہ پاک نے، یہ جو کہہ رہی ہے، یہ کہتی ہے، جو اگر قرآن شریف پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، اگر نہیں پڑھتے تو پھر ان علماء سے سنتے سیکھتے ہیں۔ پہلی کتابوں والے انبیاء اپنی امتوں کو سناتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ پہلی کتابوں میں آپ کا ذکر اس کتاب میں بیان کر کے فرماتا ہے کہ وہ جو لوگ تھے پہلی امت والے، الذین یتبعون الرسول، وہ جو غلامی کریں گے، وہ جو پہلی امتوں کے لوگ، کس رسول کی؟ جو النبی ہیں، جو غیب کی باتیں بتاتے ہیں، الامی ہیں، جو کسی سے پڑھے ہوئے نہیں۔ اس شان والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو امتوں کے لوگ ہیں، وہ اگر پیروی کریں گے جی تو کیا ہوگا؟ اولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہوں گے۔ اگر پہلی امتوں کے لوگ یتبعون اگر وہ پیروی کریں تو وہ کامیاب، تو اگر ہم پیروی کریں تو ہم ناکام ہوں گے؟ ہم بھی کامیاب ہوں گے۔ اب یہ بات کرنے کے بعد جی کہ جو ان پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غیب کی باتیں بتاتے ہیں، کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اس شان والے آپ کا امی ہونا شان ہے۔ امی کے معنی اصل بھی ہوتا ہے۔ آپ اصل کائنات ہے، جوہر کائنات ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے۔ آپ کے بننے کے بعد سب کچھ بنا ہے۔ نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، نہ عرش، نہ کرسی، نہ لوح، نہ قلم، نہ جن، نہ انسان، کوئی شے نہیں تھی کہ خالق کائنات نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تخلیق فرمایا۔ وہ اول الخلق ہیں، سب سے اول ان کی تخلیق ہے۔ اللہ خالق اول ہے، حضور مخلوق اول ہے۔ اللہ آخر بھی ہے، حضور آخری نبی ہیں۔ اور ان کی شان قرآن پاک اور پہلی کتابوں میں 114 صحیفے اور کتابیں اتری ہیں، 110 صحیفے اور 4 کتابیں، تمام میں ہمارے آقا پاک کا ذکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تمام انبیاء اپنی اپنی قوموں کو یہ فرماتے رہے کہ ہمارے بعد ایک نبی آئیں گے، یہ شان رکھتے ہوں گے، یہ شان رکھتے ہوں گے۔ تو اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ وہ جو لوگ ان کی محبت میں رہتے تھے، ان کے انتظار میں رہتے تھے، وہ جو ان کی پیروی کرتے ہیں یا کریں گے، جن کا ذکر وہ پاتے ہیں، یجدونہ مکتوبا عندہم التوراۃ، عندہم فی التوراۃ۔ اچھا، تو وہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ جب وہ نبی تشریف لائیں گے تو کیا کریں گے؟ یامر بالمعروف وینہا عن المنکر، وہ نیکی کو حکم کریں گے، برائی سے۔ پہلی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ آئیں گے اور وہ بھلائی کو حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے۔ اور میرے انتہائی پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو اور مجھے نور ایمان سے منور فرمایا، تو نور ایمان سے منور فرمانے کے بعد ہمارا اس نے خود ذکر کیا۔ ہم مخلوق اور ہماری وہ شان بیان کرتے ہیں، ہم اس کے بندے، وہ ہماری تعریفیں کرتے ہیں۔ ہمیں اس نے پانی سے بنایا ہے، ہمارا وہ خالق، اور کہتا ہے تم پہلے اتنے دن پانی تھے، پھر تم خون کی پھٹی تھے، پھر تم گوشت کا لوتھڑا تھے، پھر تمہیں میں نے کتنی خوبصورت شکل میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کتنا طرح بنایا ہے، واہ واہ، کتنی شان والا بنایا ہے۔ جہاں ناک لگا ہے خوبصورت، آنکھ لگی خوبصورت، آنکھ گول ہے خوبصورت، آنکھ سرمئی ہے خوبصورت، نیلی ہے خوبصورت، کالی ہے خوبصورت، نقش و نگار کیا شاندار۔ وہ خود کہتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ میں جب اپنے علامہ مولانا مفتی محمد عاصم کو دیکھتا ہوں تو میں دیکھتے رہتا ہوں، یقین جانو میں دیکھتے ہی رہتا ہوں کہ کتنا سونا ہوا ہے۔ یہاں میں نے ان کو وہیں تلک لگا ہوا ہے، قدرتی تلک ہے،
اور ان کی مجھے بھی بڑی شاندار ہیں، داڑھی شریف، ناک خوبصورت ہے، قد چھوٹا ہے لیکن حسن و جمال کا پیکر، پانی سے بنا ہے۔ اگر مجھے شکل دیکھ کر اپنا رب نہ یاد آئے تو پھر افسوس ہے نہیں، کتنا اس نے خوبصورت مجھے بنایا، خود اس نے کہا ہے، اس کی ہر بات سچی، اس کی ہر بات سچی، اور اس کتاب میں جو سچی، جو لایا وہ سچا، جن پر اتری وہ سچے، جنہوں نے تصدیق کی وہ سچے، سبحان اللہ، سچائیوں سے بھرپور یہ کتاب ہے۔ وہ کہتی ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، چاہے وہ فیصل ہے، عقیل ہے، عدیل ہے، منیب ہے، جی جہانگیر ہے، ناصر ہے، یاسر ہے، کوئی بھی ہے، کالا ہے، گورا ہے، پیلا ہے، نیلا، خوبصورت، لیکن اس کو پتہ نہیں میں کون ہوں، اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ جب اللہ پاک نے پہلی کتابوں میں ذکر کیا کہ وہ نبی آئیں گے، اور پہلی کتابوں میں ان کا بیان ہے، اور جب وہ آئیں گے نیکی کا حکم کریں گے اور برائی سے منع کریں گے، اور جب مومنوں کی تعریف اللہ پاک نے فرمائی، اور واہ واہ کیا بات ہے، کیسا جوڑ جوڑا ہے، فرمایا والمومنون والمومنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، مرد مردوں کے، عورتیں عورتوں کی دوست ہیں، تو کریں گے کیا؟ کیا کریں گے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں۔ جو اللہ فرما رہا ہے مجھے وہ کرنا چاہیے نا، کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو مومن مرد ہیں آپس میں دوست ہیں، مومنہ عورتیں ہیں، کریں گے کیا؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے۔ پہلی کتابوں میں لکھا ہے وہ نبی آخر زمان آئیں گے، یامر بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ بھلائی کو حکم دیں گے، برائی سے منع کریں گے، اور فرمایا تم مومنو تم بھی وہی ہو جو میرے محبوب کے پیروکار۔ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے؟ اگر ہے تو سبحان اللہ۔ میں ایک جگہ گیا درس دینے کے لیے، میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہنا مسلمان۔ اچھا کلمہ پڑھتے ہیں؟ کہنا پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو مومن بھی کہتے ہیں؟ مومن تو پہلے ہیں۔ میں اچھا آپ کرتے کیا ہیں؟ کہنے لگا میں پرچون کی دکان کرتا ہوں۔ میں آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں لیتھ مشین کا کام کرتا ہوں۔ میں آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں کمپاؤڈر ہوں۔ اچھا میں کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں مینیجر ہوں فلاں فیکٹری کا۔ میں نے جس سے پوچھا، پھر آگے ایک کہتا ہے جی میری ریڑھی ہے، میں گڈیریاں بیچتا ہوں، میں پکوڑے لگاتا ہوں، میں چنے بیچتا ہوں۔ ہر بندہ بتاتا ہے میں کیا کرتا ہوں، میں کیا کرتا ہوں، میں کیا کرتا ہوں۔ میں نے اللہ سے پوچھا یا اللہ یہ مومن کیا کرتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا مومن کرتا ہے نیکی کو حکم کرتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ کرتا ہے، بندہ کہتا ہے میں یہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر کتنی ذمہ داری سے ڈالی ہے۔ فرمایا مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں، عورتیں عورتوں کی، مرد مردوں کے دوست ہیں، اور نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ اگر میں مومن ہوں تو کہ مجھے کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق ہمیں ہونا چاہیے کہ کہتے ہیں جی وہ اسم بمسمہ ہے۔ اسم بمسمہ وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم بمسمہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ؟ اسم بمسمہ کیا ہوتا ہے؟ مثلا ایک آدمی کا نام ہے علم دین، علم دین، جو علم دین ہے وہ علم پھیلا رہا ہے، اسم بمسمہ، اسم بمسمہ۔ ایک کا نام ہے عبد الغنی، بڑا سخی ہے، اسم بمسمہ۔ اس کا ایک کا نام ہے عتیق، حافظ محمد عتیق۔ یہ کون ہے؟ یہ دوزخ سے بچنے والے کام کرتے، یہ اسم بمسمہ کہتے ہیں اس کو۔ ایک کا نام ہے بشیر، اس کا میں خوشخبری دینے والا، اچھی باتیں کرنے والا۔ تو جب اچھی باتیں کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ خوشخبری دینے والے۔ ایک کا نام ہے شفقت، جس سے ملتا ہے شفقت کرتا ہے، کہتے ہیں آپ تو اسم مسمہ ہے، نام آپ کا شفقت ہے، آپ بندے شفقت کرتے ہیں۔ تو یہ اسم مسمہ مومن جو ہے اسم مسمہ ہے، اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی باتیں مانتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے یہ مومن وہ ہے نیکی کو حکم کرتا ہے، برائی سے منع۔
نیکی کا حکم، برائی سے۔ یہ مومن کی پہلی خوبی ہے جو سورۃ توبہ کی آیت مبارک 71 میں بیان ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا یہ نماز پڑھتا ہے، یہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے رسول پاک کی اطاعت کرتے ہیں۔ مجھے ایک بندے نے کہا کہ بابا دعا کرو اللہ رحمت فرمائے۔ میں اس کی رحمت نہ ہوتی تو ہم جیتے ہیں، چل نہ سکتے۔ اس کی رحمت ہے کہ ہم چل رہے ہیں، نہیں اور رحمت کرے اور رحمت کرے۔ میں پھر 6 کام کر لو اللہ اور رحمت کرے گا۔ میں نے اس کو ایک آیت نمبر 71 سنائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن مرد آپس میں دوست ہیں، مومن عورت آپس میں سہیلیاں ہیں، نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کی اطاعت کا نبی پاک کی اطاعت کرتے ہیں۔ فرمایا جو یہ کرتے ہیں اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ فرماتا ان قریب میں اپنی رحمت ان پر کروں۔ اس کی رحمت کو لینے کے لیے یہ 6 کام بڑے ضروری ہیں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلی کتاب میں لکھا ہوا ہے نیکی کو حکم کرتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ تو ہمیں ایسے ہی کرنا چاہیے۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہارڈ ورکر تھے، بہت ہارڈ ورکر تھے۔ ان کے ماتحت جو لوگ تھے تھک جاتے تھے، وہ نہیں تھکتے تھے، بالکل نہیں تھکتے تھے۔ اور جہاں وہ بیٹھ کے قرآن شریف پڑھتے تھے، سامنے دیوار ہوتی تھی اور دیوار کے سامنے بیٹھ کے قرآن شریف پڑھتے تھے۔ جب دوسری پڑھتے تھے تو پچھلی دیوار میں ٹیک لگا کے پڑھتے تھے۔ قرآن شریف پڑھتے تھے تو سامنے دیوار سے بیٹھ کے پڑھتا کہ وہ آگے سے نہ گزرے، قرآن شریف کی بے ادبی نہ ہو۔ بڑے ہارڈ ورک اور محنتی تھے۔ جب وہ فوت ہوئے تو دیوار جو تھی وہ رونے لگی، 40 دن دیوار ہوتی رہی، آنسو کی طرح سے خون ٹپکتا تھا، پانی ٹپکتا تھا۔ تو ہمارے ایک عزیز آئے، میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن جب فوت ہوتا ہے زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے، یہ دیکھو دیوار رو رہی ہے۔ کہ ہم نے اوپر کوئی سیم ہوگا، کوئی برسی خانہ ہوگا، کوئی غسل خانہ میں کچھ نہیں اوپر۔ 40 دن کے بعد وہ خشک ہو گئی۔ ہارڈ ورکر، محنتی، بندے تھک جاتے تو وہ نہیں تھکتے تھے۔ کیوں؟ انہوں نے بچے پالنے تھے، 11 بچے تھے ان کے، دن رات ان کے لیے کام کرتے تھے۔ قرآن شریف پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اور جب کھانا کھانے لگتے تھے تو ان کے پوتے ان کے سامنے کھڑے ہوتے ایسے کہ تو 10 پوتے ہیں یا 12 پوتے ہیں، سب کے منہ پہلے لقمہ ڈالتے تھے، پھر خود لقمہ منہ میں ڈالتے تھے۔ تو جس دن فوت ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے تھے، تو رشتہ دار کہنے یہ بچے کیوں روتے ہیں؟ کہا ان کے دادے نے محبت کی ہے، دادے نے اچھا وہ جو ہمارے ابا جی ضرور تھے نا، وہ خراج مشین کا، لیت مشین کا کام کرتے تھے، آگے بیٹے بھی وہی کام کرتے تھے، جو بڑوں نے کام کرنا وہی کر رہے ہیں نا۔ جو فش بیچتا ہے آگے اس کا بیٹا فش بیچتا ہے، وہ فش بیچتا ہے۔ جو ٹیچر ہیں ان کے آگے ٹیچر ہیں، دادا ٹیچر ہے، بابا ٹیچر ہے، پردادا ٹیچر ہے، ٹیچر آگے ہے۔ ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ ہمارا سلسلہ دنیا کا بھی ہے اور دین کا بھی ہے۔ ہمارے جو دادا ہیں، ہم سب کے جو دادا ہیں وہ دین کی تبلیغ کرتے تھے، ہمارے پردادا دین کی تبلیغ کرتے تھے، ہمارے پردادا کے دادا تبلیغ کرتے تھے، ہمارے پردادا کے پردادا کے پردادا تبلیغ کرتے تھے، اور ہمارے دادا کے پردادوں کے پردادے مجدد پاک تبلیغ کرتے تھے، ہمارے مجدد پاک کے دادا کے پردادا کے دادا حضرت دادا صاحب تبلیغ کرتے تھے، دادا صاحب کے دادا کے پردادا حضرت حسن بصری تبلیغ کرتے تھے، حضرت حسن بصری کے دادا کے پردادا ابو بکر تبلیغ کرتے تھے، اور ان کے آقا و مولا حضور کائنات تبلیغ کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر ہمیں بھی تو کام کرنا چاہیے، اپنے آباء و اجداد کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ پھر بات بنتی ہے نا، پھر نام روشن ہوتا ہے، کہتے ہیں انہوں نے اپنے باپ دادا کا نام روشن کیا۔
یقین جانا. میرے پاس ایک شیخ صاحب آتے ہیں. میں نے کہا شیخ صاحب آپ پتہ نہیں بیٹھے یا نہیں بیٹھے, مجھے نہیں پتہ. میں نے کہا شیخ صاحب آپ ٹوپی پہنا کرو, کہ پہن لیتے ہیں. میں شیخ صاحب پگڑی پہنا کرو, چپ کر گئے. میں شیخ صاحب آپ کو بڑا کچھ ملے گا, پگڑی پہنو. پگڑی باندھنی شروع ہو گئی. میں شیخ صاحب آپ نے دکان پر بھی ایسے بیٹھنا ہے. اچھا. میں نے شیخ صاحب اپنے برادری میں سے جانا ہے. اب میں اچانک ان کو چیک کرتا ہوں, پگڑی پہنی ہوتی. میں نے کہا اب آپ کو ایک وظیفہ دیتا ہوں, 40 دن وظیفہ کریں پھر آگے روحانی چلے گی. آدمی بات مان لے نا فائدہ ہو جاتا ہے. بات کیا ماننی ہے کہ اپنے آقا اور مولا علیہ السلام کی وراثت کا تحفظ کرو. ہماری وراثت ہے دین کی دعوت و تبلیغ. دین کی دعوت و تبلیغ وراثت ہے. اپنی وراثت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. کسی کو کرسی ملتی ہے وراثت میں, کسی کو میز ملتا ہے, کسی کو سونا ملتا ہے, کسی کو چاندی ملتی ہے, کسی کو ہیرے ملتے ہیں, جواہرات ملتے ہیں, کسی کو مکان ملتے ہیں, کسی کو دکان ملتی ہے. اور ہم مسلمانوں کو نبی پاک کی دعوت و تبلیغ کی وراثت دیں. سبحان اللہ. کیونکہ آقا کریم فرماتے ہیں خود العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں, اور وارث کی وراثت جو ہے اس کو صحیح سنبھالتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں جو درس نظامی پڑھے وہ عالم ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب سارے تو نہیں نا پڑھ سکتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے سارے جہاد میں نہیں جا سکتے, اور سارے کھیتی باڑی نہیں کر سکتے, اور سارے فیکٹریاں نہیں چلا سکتے, سارے اسکولوں اور کالجوں میں نہیں جا سکتے. اسکولوں میں بھی جائیں, کالجوں میں جائیں, فیکٹریوں میں جائیں, کارخانوں میں جائیں, اور دین کا کام بھی کرنے والے پیدا ہوں. یہ اب پورے معاشرے میں آپ وہ سلیکٹڈ پیپلز ہیں جو دین کا غم لے کے, دین کا درد لے کے, دین کی فکر لے کے, اپنے آنکھوں کو راضی کرنے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کے, کاروبار چھوڑ کے, بیوی بچوں کو چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کتنا خوش ہو رہا ہوگا کہ یہ میرے محبوب کے وارث ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو نبی اللہ کا وارث ہے کتنا خوش نصیب ہے. انبیاء کی وراثت علم ہوتا ہے. انبیاء کی وراثت علم ہوتا ہے. جو علم سیکھنے گھر سے چلتا ہے نا, اس وارث کی کتنی شان. امام ابن ماجہ قزوینی, سن ابن ماجہ بھی کتاب العلم میں حدیث لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ جو طلب علم کے لیے گھر سے نکلتا ہے, چونکہ یہ وراثت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا لگتا ہے, اتنا پیارا لگتا ہے, اتنا پیارا لگتا ہے کہ اللہ پاک اپنے نورانی فرشتوں سے فرماتا ہے اس جانے والے کے پاؤں کے نیچے پر رکھ دو. اتنا پیار کرتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث جا رہے ہیں. دیکھ لو کتنا اللہ تعالیٰ خیال کرتا ہے. اب یہ علم سیکھیں گے اور اس کو آگے سکھائیں گے تو فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا؟ فائدہ ہوگا. اور بی بی ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بہت عالمہ تھی, زبردست فقیہ تھی, بڑی عالمہ تھی. ان سے ایک صحابی عرض کرتے ہیں اماں جی حضور میں عراق کی شام کی تجارت کرتا ہوں, تو میرا خیال ہے میں شام کی تجارت کرتا ہوں, میرا خیال ہے میں شام چھوڑ کے عراق کی تجارت شروع کر دوں. دیکھ لو اب جواب کیا آتا ہے. کتنی پڑھی لکھی ہیں وہ. کوئی پی ٹی سی ٹیچر سے پڑھتا ہے, کوئی اسکول ٹیچر سے پڑھتا ہے, کوئی یونیورسٹی کے ٹیچر سے پڑھتا ہے, کوئی کالج کے پروفیسر سے پڑھتا ہے, کوئی مدرسے کے استاد سے پڑھتا ہے. ام المومنین نبیوں کے استاد سے پڑھتے ہیں, امام الانبیاء سے علم حاصل کر رہی ہیں. وہ کیا علم ہوگا جو ان کے سینے میں جاتا ہوگا. اور وہ نہ اونٹ چرائے, نہ گلی گلی پھری تجارت کے لیے, لیکن جواب دیکھو کیسا ہے. کتنی فقیہ تھی, عالمہ تھی. عرض کیا اماں جی حضور اگر آپ مجھے اجازت فرمائیں تو میں شام کی تجارت چھوڑ عراق ہی کر لوں. میں نا شام بھی کرتے ہو عراق بھی کر لوں, شام بھی کرتے رہو عراق بھی کر لو. تو میرے پیارے بھائیوں, ہماری اماں جی فرماتی ہیں دکان پہ بھی جاؤ
تبلیغ بھی کرو، وہ بھی کرو یہ بھی کرو. سمجھا دیا انہوں نے نہیں یہ کہ نہیں دونوں کام کرو. اور یہ جو کام ہے تبلیغ کا، دعوت تبلیغ کا، اس کا فائدہ بہت ہے. اور آپ کو شاید اس بات کا علم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات پاک نے کن حالات میں دین کا پیغام لوگوں تک پہنچایا. آگے میں نے آپ کو یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ سنائی ہے، لیکن اس کا آخری میں چیپٹر آپ کو سناتا ہوں. یہ بھی میں نے مجھ سے پچھلی دفعہ سنائی ہے، لیکن کچھ نئے دوست میں دیکھ رہا ہوں جی، تو میں کہتا ہوں چلو ان پیارے پیارے بھائیوں کو میں بات سنا دوں. یہ پیارے پیارے بھائی نئے آئے ہیں کچھ، تو میں ان کے لیے دیکھو نئے آئے ہیں ماشاء اللہ. یہ نیا پیارا بچہ آیا ہے، اور بھی کئی نئے پیارے پیارے بھائی آئے ہیں. میں ان کو سناتا ہوں، سننا غور سے، اور پھر رات کو جا کے آنکھیں بند کر کے تو مکہ شریف چلے جانا، اور مکہ شریف جا کے وہ سنگلاخ پہاڑیوں کو دیکھنا جہاں نہ موٹر سائیکل، نہ گاڑی، نہ ہی سائیکل، نہ ہی ہوائی جہاز، نہ ہیلی کاپٹر. وہاں کے ہیلی کاپٹر کیا ہے؟ سرخ رنگ کے اونٹ جی، صحرا کے بحری جہاز جی، وہ گھوڑے، تناور گھوڑے، خچرے. اور وہاں وہ ایسی بستی ہے جہاں غیر ذی زرعین، نہ کھیتی نہ پھل، کچھ بھی نہیں ہے وہاں. آج بھی کھیتی نہیں ہوتی مکہ شریف میں، آج بھی. قرآن پاک اس کا شاہد ہے. جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا مولا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، یا اللہ میں اپنی کچھ اولاد کو اس ایسی بستی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جہاں کھیتی نہیں ہوتی. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمایا تو پھر کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کھیتی ہو تو فائدہ ہوگا. یقین ان کا دیکھو کیسا ہے، یقین کیسا یقین ہے. بواد غیر ذی زرع، کھیتی تک نہیں ہے وہاں، پھل پھول تک نہیں ہے، کوئی ہوٹل نہیں ہے، کوئی ٹک شاپ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے وہاں. پہاڑیاں، اور جو پانی لے کر آئے وہ بھی ختم ہو گئے اور چھوڑ کر چلے گئے. تو جاتے جاتے پوچھا ہمیں اکیلے چھوڑے جا رہے ہو؟ بتاؤ تو صحیح آخر کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ 2-3 دفعہ جب پوچھا تو جواب نہیں آیا. پھر اللہ تعالیٰ نے بی بی ہاجرہ کے دل میں بات ڈالی، اے میری بندی اس سے پوچھ کیا تو اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہا ہے؟ کیا آپ اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ہاں. یعنی پھر کوئی فکر نہیں ہے، جب اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، بھوکھا نہیں مرنے دے گا. لیکن مجھے تو فکر لگے بھوکھا نہ مر جاؤں. مجھے اس فکر نے میرا تیہ پانچا کر کے رکھ دیا ہے کہ میں کہتا ہوں اگر دکان پہ نہ گیا، کاروبار نہ کیا، بچے بھوکے مر جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. میرے پیارے دوستو، یہ کتاب ہم سے تقاضا کرتی ہے ہم اس پر پختہ یقین کریں، اور اتنا زبردست ہمارا یقین ہو کہ ہمارے پاؤں لرزنے نہ پائیں، اور اس یقین کی بدولت اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں ہم حاصل کر لیں. جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جاتے جاتے چھوڑ کے وہ جاتے جاتے کہا ربنا، اے میرے پروردگار، میں تیرے گھر کے بس سے چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیقیموا الصلاۃ، تیرا گھر اس لیے میں نے منتخب کیا ہے تاکہ میرے بچے تیرے گھر نماز پڑھیں، میرے بچے یہاں نماز پڑھیں. اور مولا کریم اب میں تیرے بھروسے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہاں نہ پھل ہے، نہ یہاں انسانیت ہے، نہ پانی کا چشمہ ہے، نہ دودھ کی سبیلیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. تو مولا کریم اب تیرے حضور دعا ہے، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، یا اللہ لوگوں کے دل ادھر مائل کر دے. ابراہیم خلیل اللہ
جاتے جاتے اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر اپنے بچے کو تیرے سہارے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور انہوں نے مجھے کہہ دیا ہے جب آپ اللہ کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو مولا کریم ان کا اعتماد تیرے اوپر ہو گیا، تو رازق کی ہے، تو مولا کہ لوگوں کے دل پھیر دے، وارزقھم من الثمرات، اور ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما دے، اتنا رزق دے، اتنا نواز دے، لعلہم یشکرون، کہ ہر وقت تیرا شکریہ ادا کر۔ اس بیاب و گیا جنگل میں اللہ کے سہارے پر چھوڑ گئے۔ تو میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں منیر احمد، اگر تو اللہ کے سہارے دکان بند کر دے گا ہفتے کے دن تو بھوکا نہیں مرے گا، اگر میرا اس کتاب پر یقین ہے، لیکن میرا یقین پختہ نہیں ہو رہا۔ میں پورا کام کر کے آتا ہوں، کوئی گاہک رہ نہ جائے تو پھر گاہک میرا رازق ہوا نا، اللہ تو رازق نہ میں نے جانا۔ اللہ پاک نے کتاب دی اس لیے ہدی للناس، انسانوں کی ہدایت کے لیے، ہم سبھی انسان ہیں، اور فرمایا لیکن ہدایت کا نور وہ کھینچ لیتا ہے جو تقوی والا ہوتا ہے، اور تقوی والا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو یقین جانے کہ میرا پروردگار مجھے غیب سے بھی رزق دے گا۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے سورۃ الطلاق، جناب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کے حضور آپ کا ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں جی، اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے کو مشرکین پکڑ کر لے گئے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ، میرے بچے کو مشرکین پکڑ کر لے گئے، تو میں بوڑھا سا بندہ ہوں، میری بیوی بڑھیا ہے، ہم بیچارے دونوں بوڑھے ہیں، وہ ہمارا سہارا تھا، ہم کیا کریں؟ ہمیں دو کام کرو۔ نماز وہ پڑھتے تھے، نماز وہ لوگ پڑھتے تھے کہ اس دور میں جو نماز نہیں پڑھتا تھا یا منافق ہوتا یا کافر ہوتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز مومن کافر کا فرق کرتی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے نماز مشرک و کافر کا مومن کا فرق کرتی ہے، نماز مومن کی پہچان ہے، نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز اللہ کو بڑی پیاری لگتی ہے، جب انسان ایسے کرتا ہے نا اللہ اکبر، تو ایسے ہو جاتا ہے ایک جیسے اللہ ایک ہے، اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے، ایسے سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب سمیع اللہ لمن جب اللہ کو کرتا ہے سبحان ربی العظیم، تو اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جاتا ہے، قیام میں پیارا لگتا ہے، رکوع میں قریب ہو جاتا ہے اور قریب ہو جاتا ہے، اور جب سجدے میں جاتے تو اور قریب ہو جاتا ہے۔ رب فرماتے ہیں سجدے کرو میرے قریب ہو جاؤ، اور جب وہ گر جاتا ہے قریب ہو جاتا ہے تو دیکھنے والا آسمان کہتا ہے وہ بندہ خدا گرا ہوا ہے اس کے حضور، تو وہ بھی اس کے حق میں دعا کرتا ہے۔ یقین جانو، یہ دیکھو میں دکھا دیتا ہوں آپ کو، ایسے نہ کہنا۔ سورت ہے المومن، 40 نمبر سورت ہے، اور 7 نمبر آیت ہے، اور 24 نمبر پارہ ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو مومن ہے، مومن مجھے ماننے والا، میری بات ماننے والا، اس کی شان یہ ہے کہ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، یہ سجدے میں پڑا ہے، یہ قیام میں ہے، یہ کاروبار کر رہا ہے، یہ کام کاج کر رہا ہے، یہ فوت ہو رہا ہے، یہ قبر میں جا رہا ہے، ہر حال میں اللہ کے نوری فرشتے مومن کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ یستغفرون للذین، ایمان والے کی ہر وقت دعا کرتے ہیں۔ تو مومن جو ہے اس کا سر سجدے میں رہتا ہے، اور اللہ پاک نے 5 ٹائم سجدے کا موقع دیا ہوا ہے۔ اچھا، اسے آپ نے فرمایا دیکھو 2 کام کرو۔ نماز وہ پڑھتے تھے، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا 2 کام کرو؟ فرمایا نمبر 1 تقوی، نمبر 1 تقوی اختیار کرو، اور نمبر 2 لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرا کرو۔ کتنا سادہ ورد ہے، تقوی اور ورد لا حول ولا، اور جو تقوی کرے اختیار وہ مومن ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے وہ تبلیغ کرتا ہے۔ اچھا، انہوں نے یہ چیز اختیار کر لی، تقوی اختیار کر لیا۔ بچہ ان کا قید میں ہے، کام وہ کر نہیں سکتے، بچہ ان کا قید میں ہے، کام وہ کر نہیں سکتے۔
بوڑھے ہیں، بوڑھیا کے لیے وہاں کوئی حوضری نہیں ہے، کوئی مشین کا کام نہیں ہے، کوئی جناب علی کڑھائی کا کام نہیں ہے کہ ان کو شیخ وکیل صاحب کی طرح عورتوں کو کہیں لو جی یہ کڑھائی کا کام کرو تمہیں پیسے ملیں گے، کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے وہاں. لیکن وہ بے روزگار ہے، بے روزگار بوڑھے لوگ. انہیں رب کائنات کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تقوی اختیار کرو اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح پڑھو. دیکھو رب کائنات کی شان. دکان ان کی کوئی نہیں تھی، ہماری تو دکانیں بھی ہیں، دکانیں تو ہیں. اللہ کرے ہمارا یقین بھی ہو جائے کہ ہماری دکانوں کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے. اچھا انہوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح شروع کر دی اور تقوی کا زیور و تاج پہن لیا. چند دن گزرے ان کا بچہ آ گیا، اور جب بچہ آیا تو وہ 4000 بکریاں اور 100 اونٹ لے کر آئے، ان کے گھیر لایا دشمن کے. اب ابا جی حضور کو ان کے اللہ پاک کے نبی پاک سے فرمایا تھا تقوی اختیار کرو. تقوی کا میں نے حرام سے بچنا. تقوی کا یہ نام نہیں ہے کہ تم مسور کی دال نہ کھاؤ یا بڑا گوشت نہ کھاؤ، یہ تقوی نہیں ہے. تقوی ہے جھوٹ نہ بولو، گالی گلوچ نہ کرو، جی کسی کا حق نہ مارو، غیبت نہ کرو. تقوی یہ ہے. دال چھوڑنا تقوی نہیں ہے، بڑا گوشت چھوڑنا تقوی نہیں ہے. تقوی تو ان چیزوں کو چھوڑنے کا نام ہے. تو ہمیں حرام نہیں کرنا، تقوی اختیار کرو. لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسی ہوتی ہے. انہوں نے جناب لا حول ولا قوت تقوی یہ اس کا کام شروع کر دیا. تو بچہ آ گیا، 4000 بکریاں اور 100 اونٹ لے کر آ گیا. ابا جی نے دیکھا تو ابا جی حضور فرمانے لگے، وہ بیٹا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقوی کا حکم دیا ہے، یہ تو نے کیا کیا، بیگانہ مال تو لے آیا. عرض کہ ابا جی حضور وہ حربی دشمن ہے، اور حربی دشمن کا مال مال غنیمت ہوتا ہے. نہیں بیٹا نہیں، تو کیا. عرض کہ ابا جی حضور وہ دشمن تھا نا میرا، اسلام کا دشمن مجھے قید کر کے لے گیا، حربی دشمن ہے، اس کو مجھ سے کیا محبت ہے. خیر وہ باپ جو ہے وہ مان نہیں رہا، بیٹا جو ہے کوشش کر رہا ہے. کرتے کرتے فیصلہ یہ ہوا کہ چلو پیارے آقا علیہ السلام سے فیصلہ کراتے. وہ کہاں جاتے ہیں؟ ان کو پیاس لگے تو آپ کے در پر، بھوک لگے تو آپ کے در پر، اولاد چاہیے تو آپ کے در پر، کام چاہنے تو آپ کے در پر، شادی کرنی ہے تو آپ کے در پر، بچے چاہنے تو آپ کے در پر، مال و زر چاہیے تو آپ کے در پر، صحت چاہیے تو آپ کے در پر. سب کچھ اسی کے در سے ملتا ہے، ہر چیز اس در سے ملتی. یہاں آنکھ کا ڈاکٹر اور ہے، کان کا ڈاکٹر اور ہے، ناک کا ڈاکٹر اور ہے، سینے کا ڈاکٹر اور ہے، دل کا ڈاکٹر اور ہے، معدے کا ڈاکٹر اور ہے، پتے کا ڈاکٹر اور ہے. ہمارے آقا سے ساری باتوں کے حکیم طبیب ہوتے ہیں، ہر بیماری کا علاج کرتے ہیں. ایسے پیارے طبیب و حکیم اللہ پاک نے فرمایا. اچھا وہ دونوں آگے. عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے تقویٰ فرمایا تھا، یہ بیٹے نے یہ کام کیا ہے. اب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو اللہ پاک نے قرآن اتارا، فرمایا وَمَن یتق اللہ، جو تقوی اختیار کرتا ہے یجعل لہ مخرجا، اللہ کریم اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دیتا ہے. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جہاں سے رزق دیتا ہے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. یہ جب کلمات نازل ہوئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نے اللہ پر بھروسہ کیا، تقوی اختیار کیا، اللہ نے تمہیں غیب سے یہ رزق عطا فرما دیا. بس میں چاہتا ہوں میرا یقین صحیح ہو جائے کہ میں مغرب کی دکان بند کر کے ادھر آ جاؤں تو میرا یقین ہو جائے کہ میں مرتا نہیں بھوکھا، میرا اللہ مجھے ضرور رزق دے گا. جس دن میرا یقین پختہ ہو گیا نا تو اس دن کام کچھ اور ہو جائے گا. ابھی میرا یقین پختہ نہیں ہو رہا، یار گاہک چلا گیا تو بھوکھا مر جاؤں گا، یا سیل کٹ ہوگی تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا. تو جب ماں کے پیٹ میں تھے کہاں سے کھاتے تھے؟ جب ماں کے پیٹ سے تو کہاں سے کھاتے تھے؟ کون ہمیں کھلاتا تھا؟ مچھلی کو کون کھلاتا ہے؟ پرندوں چڑیوں طوطوں کون کھلاتا ہے؟ اور جس دن لوگوں نے قافلے دیکھے اور قافلے دیکھ کر وہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اے محبوب علیہ السلام جب آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو یہ پیارے پیارے آپ کے صحابہ جو ابھی تک مکمل طور پر وہ مقام جو ان کو دینا تھا اسے تھوڑا سا پیچھے تھے،
لیکن ایسے کر کے لائن تھوڑی سی ہوئی تو تجارتی قافلہ دیکھا تو ادھر چلے گئے. کل فرمایا کل اے معاون کو فرما دو ما عند اللہ خیر. یہ آج نماز کا وقت تھا، جمعے کا ٹائم تھا، اور یہ جو وقت تھا کل ما عند اللہ خیر من لہو من تجارہ. اے معاون کو فرما دیجئے کہ کھیل اور تجارت ایک طرف، اس کے پاس جو ہے وہ ایک طرف، اور وہ کون ہے؟ واللہ خیر الرازقین. اللہ تعالیٰ سب سے بہتر رازق ہے. نہ تجارت رازق ہے، نہ کھیل کود رازق ہے. رازق کون ہے؟ اللہ. یہ قرآن پاک کہتا ہے. جب ہمارا یقین پختہ ہو جائے گا کہ قرآن پاک جو ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ رازق ہی ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں مغرب ادھر پڑھا کروں جس دن میرا یقین پختہ. اگر میں نہیں آ رہا اس کا مطلب میرا یقین پختہ نہیں ہے. ابھی میں کہتا ہوں اگر میں چھٹی دکان بند کر دی، جلدی کر دی، تو بچے بھوکے مر جائیں گے. بابا جی ماں کے پیٹ میں نہیں بچہ مرتا، ٹھیک ہے نا؟ تو مرے گا تو وقت پر مرے گا نا. تو اگر ہم یہ سمجھ لیں واللہ خیر الرازقین، رازق اللہ تعالیٰ ہے. نہ دکان، نہ علم، نہ کاروبار، نہ کوئی کسی قسم کی کوئی دنیا کی چیز جو ہے وہ رازق حقیقی نہیں. رازق اللہ تعالیٰ کی ذات پاک حقیقی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ خوش ہو جائے گا. جب خوش ہوگا راستے کھلتے چلے جائیں. اور یہ جو 25 بندے یہاں سے قافلے پر گئے، تبلیغی محمدی قافلہ جو گیا ہے، پھر 7 افراد جیلم سے قافلہ لے کر آ گئے، پھر کچھ نوجوان موٹر سائیکلوں پر آ گئے، پھر وہاں کے لوگ شامل ہو گئے. عجیب روحانی منظر تھا. او ہو. میں نے مفتی عاصم صاحب سے عرض کیا تھا کہ آصف صاحب سلیم صاحب کی 5 میں ضرور تقریر کرانا. انہوں نے مجھے دیکھا تقریر بند کر دی. یہ خود پانی کے اندر سے غوطہ لگا کے آئے ہیں. ان سے پوچھو کہ 3 دن باہر رہے ہیں تو بھوکے مرے ہیں ان کے بچے؟ ان کی بیوی بھوکی مر گئی ہے، یہ بھوکے مر گئے ہیں. بلکہ کمال دیکھو، یقین دیکھو کہ وہاں دن کے وقت بھی بہترین کھانا، دوپہر کو بہترین کھانا، شام کو بہترین کھانا. اور جس دن واپس آ رہے ہیں تو حاجی محمد صدیق صاحب نے 3 قسم کا کھانا پکایا ہوا تھا. 3 قسم کا سالن. روٹی تو وہ دیتا ہے، عقل سے علم سے روٹی تو نہیں ملتی نا. ڈبل ایم اے پڑھے ہوئے بیکار پھر رہے ہیں. اللہ کو رازق مان لیں. اب انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بڑی کامیابی دے گا. وہ تمام حضرات جو آج پہلی دفعہ آئے ہیں انہیں اجازت ہے کہ وہ دعا کے بعد جا سکتے ہیں، باقی کسی کو اجازت نہیں ہے. تشریف رکھیں گے، کچھ آپ سے مشورہ لینا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھے آپ نہ بیٹھے، نہیں، ساری بیٹھ جو مجھے کوئی نہیں. لیکن اب دعا کا وقت ہے، جس نے جانا ہے چلے جائیں. لیکن محبتوں والے جو ہیں تھوڑا سا ٹائم دے دیں. جو نئے بچے آئے ہیں ان کو اجازت ہے کہ وہ دعا کے بعد چلے جائیں تاکہ پھر آئیں دوبارہ. کیونکہ ابھی جب آدمی سٹارٹ میں ہوتا ہے نا. ہمارے تایا جی ہے جی، اچھا، ہمارے تایا جی ڈنٹر پیلتے تھے. ڈنٹر سمجھتے؟ ڈنٹر، یو نو ڈنٹر؟ نو تاڑے ہیں آپ کے تایا جی. وہ ڈنٹ جو ہوتے ڈنٹ لگانا بیٹھ کے لگانا. تو میرے تایا جی نے مجھے تیل لگا دیا، لنگوٹی بنوا کے تیل لگا دیا. کہ چل پتر تو بھی بیٹھ کر لا. تو میں بڑا خوشی سے 1 2 3 4 10 20 30 40 50 100 میں نے بیٹھ کے لگا دی. رات کو بخار چڑھ گیا مجھے. میری امی جان حضور، ہم ان کو بی بی جی کہتے تھے. بی بی جی فرمانے لگے پتر کیا بخار چڑھ گئے. میں سویرے میں نے 100 بیٹھ کے لگائی ہے. کہنی پاجی تاجیز کہنی پاجی پہلے دن 100 بیٹھ کر لگی ہیں تو بچہ بیمار ہو جائے گا. پہلے 10 لگاتے، پھر 15، پھر 20، پھر 30، پھر 40. تو میں چاہتا ہوں کہ جو پہلے دن آئے ہیں نا ان کی بیٹھ کے کم ہو تاکہ اگلے ہفتے تک یہ نا بخار نہ چڑھ جائے. تو پھر جوان ہو کے مالش کر کے آئیں کہ آج ہم نے زیادہ ٹائم دینا ہے. اللہ کے گھر بیٹھنے بابا. یہاں بیٹھنے کے فائدے پتہ کیا ہوئے؟ نمبر 1 ٹی وی نہیں ہے سامنے، کڑی کوئی نہیں آ رہی، فوش پروگرام کوئی نہیں ہے، چغلی کوئی نہیں ہے، غیبت کوئی نہیں ہے، تہمت کوئی نہیں، گالی گلوچ کوئی نہیں ہے، کسی پر بہتان تراشی نہیں ہے، بے حیائی، برائی، بدکاری، جوا، شراب کچھ نہیں ہے. کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے اور آپ ہیں.
اور اللہ فرماتا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیجئے احب البلاد اللہ تعالی مساجدہا، اللہ کے نزدیک سب سے جو پیاری جگہ وہ مسجد ہوتی ہے، اور یہ جنت کا باغ ہے۔ اور آپ نے کیا کہا؟ سبحان اللہ، کیا کہا؟ اور پیارے آقا فرماتے ہیں یہ سبحان اللہ جنت کا میوہ ہے۔ تو یہاں بیٹھے میوے کھا رہے ہیں، میرا دل تو چاہتا ہے دن چڑھ جائے، پر نہیں زیادہ، پھر وہ اگلی دفعہ بھی آپ نے آنا ہے، لیکن اگلی دفعہ جب آئیں اپنے ساتھ اوروں کو لے کر آئیں، ٹھیک ہے؟ کیا خیال ہے؟ اپنے کزن کو لے کر آئیں، چھوٹے بھائی کو لے کر آئیں، اپنی امی کو لے کر آئیں، اوپر بہنیں بیٹھی ہوئی، میری اپنی بیٹی آتی ہے لیکن وہ پردہ نہیں اتارتی، برقع نہیں اتارتی۔ کیوں برقع نہیں اتارتی؟ تاکہ پتہ نہ چلے میں بھی آ گئی ہوں اور لوگ مجھے باتیں نہ کریں، باجی باجی کہہ کے مجھے ادھر لگا دیں، وہ اس کو کام کر بیٹھے عورتوں میں۔ تو عورتیں اپنی بیوی کو لے کر آئے نا، موٹر سائیکل سیر کراتے ہو، ان کے ادھر چکر لگاتے ہو تو ادھر بھی چکر لگاؤ نا۔ کیا خیال ہے بشیر؟ نہیں یقین جانو، جب آپ نیت کر کے آنا کہ میں اپنی بیگم کو اللہ گھر لا جا رہا ہوں، جنت کا باغ ہے، وہ جنت کے میوے ہیں، تو گھر سے نکلتے ہی آپ کی موٹر سائیکل کے نیچے فرشتے پر بچھا دیں، زخمی نہیں ہوں گے، وہ دعائیں کریں گے۔ جب یہاں آئیں گے جب تک باوضو رہیں گے فرشتے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔